الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد چہل کاف یعنی او مبارک وظیفہ او ورد جس میں 40 کاف ہیں۔ آپ سنیے، کفاک ربک کم یکفیک واکفتن کف کافہا ککمین کان من لککی تکر کرن ککر الکر فیک بدی تحکیم شکشکتن کلکلک لککی کفاک ما بی کفاک الکاف قربتہ یا کوکبا کان یحکی کوکب الفلکی۔ بعض لوگوں کو اشکال ہے کہ یا کوکبن اس میں آیا ہے، کوکب تو ستارے کو کہتے ہیں، تو یا کوکبن ستارے کو ندا کرنا اور ستارے کو یعنی پکارنا یہ تو جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہاں یا کوکبن اس معنی میں آیا ہے کہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے جیسے ستارہ چمکتا ہے، اے میرے نفس جو ستارے کی طرح تو چمک رہا ہے، تو اپنے نفس سے خطاب ہے، تو اس میں کوئی ایسی شرکیہ کلمات نہیں ہیں۔ یہ ورد، یہ وظیفہ، یہ اشعار منسوب ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اور امت کے علماء اور مشائخ نے، عاملین نے اس کے بہت سارے وظائف لکھے ہیں، خود کی ہیں۔ اس کی برکات کا ایک جہان معترف ہے۔ البتہ یہ ہے کہ چہل کاف بطور ورد، بطور وظیفہ، اس میں شک نہیں ہے کہ اس میں بلا کی تسخیر ہے، تسخیر انس ہے، تسخیر جن ہے، تسخیر ملوک و سلاطین ہے، تسخیر امراء ہے، تسخیر مال و دولت ہے، اور اس میں بہت ساری تسخیرات آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح چہل کاف اس مبارک ورد کی برکت یہ ہے کہ اس سے بہت ساری مشکلات ختم ہو جاتی ہے، خصوصاً دشمن کے مقابلے میں، خصوصاً جو لوگ جادوگر سے اور ایک مخصوص جادوگر سے پریشان ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہی بندہ ہے جو مجھ پہ جادو کر رہا ہے، اس کے لیے کیا پڑے؟ اس کے لیے چہل کاف۔ اس طرح بعض بندشیں اور رکاوٹیں ہیں۔ مجھے بعض قریبی ساتھیوں نے بتایا کہ کاروباری بندشیں ایسی تھی جو کسی طریقے سے حل نہیں ہو رہی تھی، اور بہت سارے اوراد کی، مگر جب چہل کاف شروع کیا تو اللہ نے کرم کیا، چہل کاف کی برکت سے مسائل ختم ہو گئے۔ اسی طرح بعض خواتین نے بیان کیا کہ چہل کاف کی وجہ سے اور اس کی برکت سے جب میں نے شروع کیا، میرا شوہر راہ راست پہ آیا اور گندے کاموں سے اس نے توبہ کی۔ اور چہل کاف کے بارے میں ہمارے بہت سارے متعلقین نے یہ بھی بتایا کہ جب سے چہل کاف شروع کیا ہے تو محسوس کر رہا ہوں کہ لوگ بھی میری عزت و اکرام کرنے لگے ہیں، اور میرے پاس لوگ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، دکاندار ہیں اور حکیم ہیں، میڈیکل سٹور ہیں، کاروبار ہے، بزنس ہے۔ چہل کاف کی بڑی برکات ہے۔ البتہ یہ ایک جلالی عمل ہے، اس لیے اس کو احتیاط کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ بطور وظیفہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، 40 مرتبہ پڑھتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس سے فائدہ ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہے اس کا۔ البتہ جب آپ اس کا ایک مستقل چلہ کریں گے تو اس کے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کا لحاظ کریں اور پھر اس کا چلہ کریں تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ سب سے پہلی شرط جو ہے وہ اجازت کی ہے۔ ایسے شیخ سے اجازت لے جو خود چہل کاف کا عامل ہو، جو خود اس راستے سے گزر چکا ہو، اس کو اتار چڑھاؤ کا پتہ ہو۔ صرف زبانی اجازت سے کام نہیں بنتا جب تک وہ خود عامل نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے
کہ وحدت زمان وحدت مکان کے ساتھ کیا جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ پرہیز جلالی جمالی کا اہتمام کیا جائے، اور چوتھی اہم ترین شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو کرتے ہوئے آپ اپنے اس عمل کو راز میں رکھیں، سوائے جس نے اجازت دی ہے اپنے شیخ کے علاوہ کسی کو اس وظیفے کے بارے میں بالکل ہرگز نہ بتائے، کیونکہ جو بات جب تک راز میں رہتی ہے اس کی برکات الگ ہوتی ہے، اور جب راز کھل جاتا ہے اس کی برکات اٹھ جاتی ہیں۔ اور پانچواں شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کوشش کرے کہ اس کو خالی جگہ پہ کرے، خالی مکان میں کرے، اور سب سے بہترین جگہ دریا کا کنارہ ہے، عشاء کے بعد کرے۔ یہ رات کا عمل ہے تو عشاء کے بعد کرے۔ یہ ساری شرائط چلی کے لیے بتا رہا ہوں، عام ورد کے لیے نہیں۔ تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ۔ بعض لوگ اجازت تو لے لیتے ہیں، فون پہ اجازت مجھے میسج کر دیتے ہیں، اکثر چہلکاف کا اجازت نہیں دیتا میسج پہ، کیونکہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون پڑھ رہا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اس اجازت کا مستحق ہے بھی کہ نہیں، دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ برداشت کرے گا بھی کہ نہیں، اور جانچنا پڑتا ہے کہ کس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اجازت صرف برائے نام اجازت نہیں ہوتی، اس لیے آپ کے آس پاس جو اس کا عامل ہے، شیخ ہے، ان سے اجازت لیجیے، یا اگر اجازت لینا ہے تو میں تو فون پہ اجازت چہلکاف کا کم از کم نہیں دیتا، میسج پہ، اس کے لیے پھر ملاقات ضروری ہے کہ اس کو دیکھا جائے، اور جو باقی چیزیں کچھ ہے وہ تفصیل کے ساتھ سمجھایا جائے، اور اس کے بعد اجازت دی جائے، تو انشاءاللہ علماء حضرات ہیں، عاملین حضرات ہیں، کری محنت، اور اس کا کمال دیکھے اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے۔ تو چہلکاف کے مختلف صیغے ہیں، کسی میں لکا کی ہے، کسی میں کلکا ہے، مگر ساری صحیح ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، جو جس ترتیب سے شیخ سے ملا ہے بس آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا چلہ کرنا ہو تو چلے کی ترتیب 3 ہے، ایک یہ ہے کہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ درود ابراہیمی کے ساتھ 313 مرتبہ، دوسری ترتیب 500 کی ہے، تیسری ترتیب 700 کی ہے، اور یہ آپ 3 چلوں میں بھی کر سکتے ہیں، 313 ایک چلہ، 500 دوسرا چلہ، 700 تیسرا چلہ۔ اور اگر عام وظیفے کے طور پہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں 40 مرتبہ یا 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ، یہ تو کسی بھی وقت پہ پڑھ سکتے ہیں، مگر رات کو عشاء کے بعد پڑھیں گے تو اس کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے اور بہت برکت ہوگی اس کی۔ دوبارہ سن لیجیے، کفاک ربک کم یکفیک واقفتن کف کافہا کمین کان من لککی تکر کرن ککر الکر فیک بدی تحکی مشکشکتن کلکلک لککی کفاک ما بی کفاک الکاف قربتہ یا کوکبا کان یحکی کوکب الفلکی۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ چلے کے متعلق، چہلکاف کے چلے کے متعلق تفسیر سے میں نے بتایا ہوگا اور آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس ورد مبارک کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔